سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد. معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری تعارف کتب احادیث طیبہ کی چوتھی نشست، جس میں آپ اور ہم مسند سنن ابی داود، امام ابو داود علیہ رحمت والرضوان کی جو سنن ہے اس پر گفتگو کرنے اور خلاصہ پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہے. معزز سامعین کرام، سنن ابی داود کو بخاری اور مسلم یعنی صحیحین کے بعد تیسرا درجہ رکھا جاتا ہے. بہرحال اس میں اختلاف رہا ہے. بعض نے کہا ہے کہ سنن ابی داود جو ہے دوسری کتب سے بھی افضل ہے بعض کے نزدیک، مگر جس بات پر اجماع رہا ہے وہ یہ ہے کہ سنن ابی داود بخاری مسلم کے بعد تیسرے نمبر پر ہے. ہمارے طریقہ کار کے مطابق پہلے ہم مصنف کتاب کے اوپر کچھ آپ اپنی گفتگو رکھ کر کے، اپنی خلاصہ پیش کر کے آپ کے آگے چلنے کی کوشش کریں گے. آپ کا اسم مبارک تھا سلیمان بن، امام ابو داود کا کنیت تھی آپ کی ابو داود، تو اصل نام سلیمان بن اشعث السجستانی، سلیمان بن اشعث السجستانی. سجستان شہر یعنی بغداد میں پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے آپ کے نام کے آگے سجستان لگا ہوا رہا. اور آپ کی بصرہ میں درس و تدریس اور تالیف کا سلسلہ بصرہ ہی میں رہا اور وہیں پر وفات پائی. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد رشید رہے، امام احمد بن حنبل کے. اور آپ کی جو اصل تصنیف ہے وہ السنن ہے. السنن، سنن ابی داود کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے معروف احادیث کو جمع کیا ہے. کتاب کا موضوع ہے فقہی مسائل تک بہت زیادہ فوکس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ 6 کتابیں جتنی ہیں صحاح ستہ، اگر ان تمام کتابوں میں اگر آپ غور فرمائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس نے اور پہلی مرتبہ جس نے فقہی مسائل پر گفتگو کی ہے اور فوکس کیا ہے سب سے زیادہ، وہ امام ابو داود علیہ رحمت والرضوان کی ذات مبارکہ ہے. آپ کا سلسلہ نسب کیا ہے کہ ابو داود کنیت، سلیمان نام ہے، والد کا نام ہے اشعث. سلسلہ نسب یہ ہے ابو داود سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمر السجستانی. خراسان کے شہر سجستان کی طرف آپ کی نسبت ہے، اس لیے سجستانی کہلاتے ہیں. آپ کی سن ولادت کے بارے میں آتا ہے کہ 202 سن ہجری میں آپ پیدا ہوئے، لیکن آپ کی زندگی کا بڑا حصہ بغداد میں گزرا. وہیں آپ نے اپنی کتاب کی تالیف کی اور اطراف میں رہنے والوں کو پڑھایا لکھایا، اور پھر کچھ وجوہات کی بنا پر آپ 271 ہجری کو آپ نے بغداد خیر آباد کیا، اور آخری 4 سال آپ نے بصرہ میں گزارے، جو اس وقت اپنے علم، فن اور خاص طور پر حدیث کا مرکز مانا جاتا تھا. کم عمری میں ہی آپ نے علم حدیث کے حصول کے لیے مختلف مقامات کا سفر کیا، جس میں حجاز، شام، عراق، خراسان وغیرہ شامل ہے. علماء کرام کی، علماء و مشائخ کی ایک بڑی تعداد سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اور جن میں قابل ذکر ہیں امام بخاری، امام مسلم کے ساتھ شریک ہوا کرتے. آپ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے اساتذہ ہیں جن سے اخذ علم آپ نے امام احمد اور امام مسلم کے ساتھ شریک رہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل کے پاس ہیں، عثمان بن ابی شیبہ، قتیبہ بن سعید وغیرہ. ان حضرات کے پاس آپ نے امام احمد یعنی امام بخاری اور امام مسلم آپ کے ساتھیوں میں سے ہے. اور امام بخاری کے، امام ابو داود کے جو مشہور شیوخین، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا ہے، فن رجال میں آپ کو وہ کمال حاصل رہا ہے. اور ابراہیم الحربی نے، جو اس وقت کے عمدہ محدثین میں مانے جاتے تھے، آپ نے جب سنن ابی داود کو دیکھا تو فرمایا ابو داود کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کو ایسا نرم کر دیا جیسے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہا نرم کر دیا گیا تھا. یعنی جس طرح چاہا آپ نے اس کو بیان فرما دیا ہے. آپ کا فقہی ذوق یہ تھا کہ فقہی ذوق اس قدر زیادہ غالب تھا، چنانچہ آپ نے تمام ارباب صحاح و ستہ، یعنی جو صحاح ستہ کے 6 ائمہ ہیں میں صرف یہی بزرگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ جنہوں نے فقہی سارے مواد کو اپنی کتب احادیث میں جمع فرمایا ہے. زہد و ورا کا معاملہ یہ تھا کہ توکل میں وہ یکتائے روزگار تھے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ورا
تقوی، عفت، عبادت کے بہت اونچے مقام پر فائز تھے۔ آپ کی حیات مبارکہ کا ایک بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ان کی آستین تنگ تھی، اور ایک کشادہ جب اس کا راز دریافت کیا گیا تو فرمایا ایک آستین میں اپنا توشہ رکھ لیتا ہوں جو تنگ ہے، اس لیے اس کو کشادہ بنا لیا ہے، اور دوسری کو کشادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی لیے اس کو تنگ رکھا ہے، یعنی ایک میرے لیے کافی ہے، ایک عوام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کے فضائل و کمالات کا بہت حضرات نے اعتراف خدمات کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ آپ کا ورع، زہد اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کتاب کے فن حدیث میں آپ کی جو کمال ہے اس کو مانا ہے۔ آپ بڑے بڑے بزرگ آپ کے پاس آ کر کے آپ سے محبت کا اور بڑی ہی شفقتوں کا اظہار فرمایا کرتے، جیسا کہ آتا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور اس کیا امام صاحب ایک ضرورت سے آیا ہوں، اگر پوری کرنے کا وعدہ فرمائے تو کہوں گا۔ تو آپ امام ابو داؤد نے وعدہ فرمایا کہ میں پورا کروں گا، اور انہوں نے کہا کہ جس مقدس زبان سے آپ حدیث پاک روایت کرتے ہیں میں اس زبان کو بوسہ دینے آیا ہوں۔ پھر امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے اپنی زبان مبارک کو نکالا تو آپ نے ان کے زبان مبارک کو بوسہ دیا۔ امام ابو داؤد علیہ الرحمۃ والرضوان کا السنن کے علاوہ کئی اور کتب آپ نے جمع فرمائی ہے، جیسے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ المراسیل ہے، الرد علی التقدیر ہے، علی القدریہ ہے، الناسخ والمنسوخ ہے، اور مسند مالک بن انس ہے، فضائل الانصار ہے، المسائل معرفت الاوقات ہے، کتاب بدء الوحی ہے، اور السنن ان سب میں زیادہ معروف رہی ہے۔ امام ابو داؤد نے 73 برس کی عمر مبارک پا کر کے 275 سن ہجری شوال المکرم میں انتقال فرمایا، اور بصرہ میں امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کے پہلو میں تدفین عمل میں آئی، جو آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ بروز جمعہ تھا۔ علامہ اقبال نے اسی ضمن میں ایک شعر اس سمت میں کہا ہے کہ مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہو تیرا، نور سے معمور ہو معمور یہ خاکی شبستان ہو تیرا۔ تو معزز سامعین کرام، امام ابو داؤد کی کتب حدیث کتاب جو ہے آپ نے اس کا آغاز فرمایا ہے کتاب الطہارہ سے، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، تفریح ابواب الصفوف، ابواب السترہ، تفریح ابواب ما یخطا وغیرہ، پورے ابواب اگر آپ دیکھتے جائیں تو کتاب ختم ہوتی ہے ابواب السلام پر، کتاب الادب، کتاب النوم، اور اس کے بعد کتاب السلام پر آپ کی کتاب مکمل ہوتی ہے۔ اب کتنی احادیث اس میں پائی جاتی ہے؟ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے جو ذخیرہ چن کر کے اپنی کتاب کے لیے لکھا ہے، جمع کیا ہے 5274 5274 احادیث امام ابو داؤد نے اپنی اس کتاب میں جمع، یا 74 یا 75۔ اور معزز سامعین کرام، اس کی خصوصیات کیا ہے امام ابو داؤد کی کتاب کے؟ ویسے تو ہر کتاب، آپ کو ایک کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ کتاب جو ہے مکررات سے خالی ہے، یعنی جس کے اندر تکرار نہ آئی ہو احادیث کی، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک حدیث پاک سے ایک سے زیادہ عنوان واضح ہوتے ہیں، یعنی کبھی جو ہے ایک ہی حدیث میں رفع دین کا ذکر بھی مل جاتا ہے، اسی حدیث میں قرات کا بھی مل جاتا ہے، اسی میں ٹھہرنے کا آداب بھی مل جاتا ہے۔ تو ائمہ حدیث کیا کرتے ہیں، وہی حدیث کو، چونکہ ان کے نزدیک وہ صحیح حدیث پاک ہوتی ہیں، تو وہی حدیث کو وہ رفع دین کے باب میں بھی لا لیتے ہیں، وہی حدیث مبارک کو وہ لوگ دوسرے اور ٹاپکس میں اور چیپٹرز میں بھی لا لیا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ تکرار بن جاتی ہیں، کبھی جو ہے اپنے عنوان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ہی ٹاپک پر اگر ایک ہی بات واضح بھی ہو رہی ہے تو اس سے متعلق 2-3 حدیثیں جو ان کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اس کا بھی وہ تذکرہ کر دیا کرتے ہیں۔ سب سے آئیے خصوصیات کی طرف بڑھتے ہیں، اس کتاب کی خصوصیات کیا ہے؟ امام ابو داؤد علیہ رحمۃ والرضوان نے، جیسے کہ میں نے آپ کے پہلے تو منہج دیکھ لیں کہ ان کا منہج کیا ہے، آپ نے خود اپنی منہج کے اوپر تذکرہ کیا، فرمایا کہ میں نے ہر باب میں ایک سے 2 حدیثیں نقل کی ہے، گو کہ اس باب میں اور بھی حدیثیں موجود ہیں، مگر میں نے طوالت سے بچنے کے لیے اگر میں جمع کرتا تو بہت ساری احادیث جمع ہو جاتی ایک ہی ٹاپک پر، تو لہٰذا میں نے 1 یا 2 حدیث کو ذکر کیا ہے، صحیح حدیث کو۔ اور امام ابو داؤد علیہ رحمۃ والرضوان کی اکثر احادیث صحیح ہے، اکثر صحیح، یعنی صحیح سے مراد یہ نہیں ہے اردو کا صحیح یا غلط نہیں ہے، صحیح سے مراد جو صنف حدیث پائی جاتی ہے، یہ کیٹیگری آف حدیث جس کو ہم کہتے ہیں، ایک کیٹیگری ہے، جیسے کہ ضعیف ہے، مشہور ہے، معروف ہے، منکر، جو میں نے پہلے آپ کے گفتگو کے پہلی کلپ میں آپ سماعت فرما سکتے ہیں کہ اقسام حدیث پر،
تو ہمارے پاس جو جاہل لوگ رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں صحیح مطلب یہ حدیث صحیح ہے، باقی کی دوسری حدیثیں غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، حدیث کی کیٹیگری کا نام صحیح ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم علم حدیث کے طالب علم کو اتنا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں تو اگر کوئی صحیح لکھ دے تو صحیح، اگر لا یصح کہہ دیے اگر ائمہ کرام تو مطلب یہ سمجھتے ہیں یہ حدیث غلط ہے، سمجھتے غلط نہیں ہوتی، وہ صحیح جو کیٹیگری ہے وہ کیٹیگری نہیں ہوا کرتی۔ تو امام ابو داؤد نے اس میں زیادہ تر صحیح احادیث کو نقل کیا یا پھر قریب الصحیح کو آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں اگر کسی روایت کے 2 یا 3 طرق آنے کی وجہ سے کسی ایک باب میں بار بار ڈبل آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے صرف سیاق کلام کی زیادتی ہے۔ بسا اوقات جو ہے بعض سندوں میں کوئی لفظ زائد ہوتا ہے جو دوسری سند میں نہیں ہوتا، اس زائد لفظ کو ذکر کرنے کے لیے وہ تکرار لاتے ہیں۔ تیسری چیز فرمایا اگر حدیث طویل ہے تو میں ساری طویل حدیث کو یعنی جو زائد چیزیں ہیں حذف کر دیتا ہوں، جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو میں ذکر کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ اگر طویل حدیث ہوگی تو لوگ جو ہے اس کو پڑھنے میں اصل مقصد بھول جائیں گے، اصل جو کانسیپٹ ہے، اصل جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ بھول جائیں گے۔ اس وجہ سے میں کیا کرتا ہوں کہ ساری چیزوں کو حذف کر کے ضروری چیزوں کو ذکر کر دیتا ہوں۔ اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے کسی متروک الحدیث شخص کی روایت کو نقل نہیں کیا۔ اگر کوئی حدیث صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی باب میں کوئی منکر روایت آئی ہے تو اس کی نکارت کو واضح کر دیا، یعنی یہ منکر کیوں ہے اس کو ذکر بھی کر دیا۔ امام ابو داؤد کی کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی حدیث ضعیف ہیں یا کہیں پر کوئی روایتاً کمزوری ہے تو اس کمزوری کا بھی آپ ذکر کر دیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روایت ایسی آئی جس میں شدید ضعف پایا جاتا ہے تو وہ ذکر کر دیا کرتے ہیں۔ کتاب میں بعض روایتیں ایسی ہیں جو غیر متصل، مرسل اور مدلس ہیں کتابیں، ٹھیک ہے، حدیث پاک تو کچھ احادیث جس پر حکم لگ سکتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے صرف احکام کی حدیثوں کو شامل کیا ہے۔ احکام یعنی فقہی مسائل، احکام ذکر کیے ہیں، اس میں زہد، فضائل، اعمال وغیرہ کے متعلق حدیثیں آپ کو نہیں ملے گی۔ معزز سامعین کرام، یہ تھا امام ابو داؤد علیہ الرحمۃ والرضوان کی چند جو آپ نے چیزوں کو کرائٹیریا بنایا تھا۔ اب آئیے کچھ خصوصیات ہم آپ کے ذکر کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، کتب احادیث میں پہلے یہ نہیں تھا کہ امام ابو داؤد سے پہلے یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ وہ جو ہیں کتابیں اس نہج پر لکھتے، بلکہ ان کا تعلق احکام، تفسیر، قصص، اخبار و مواعظ، ادب و زہد وغیرہ پر لکھا کرتے، وہ یعنی وہ جوامع اور مسانید تھیں۔ مگر امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے پہلی مرتبہ اس کو فقہی رنگ دے کر کے فقہاء کرام کے لیے آسانی فرما دی، یعنی اگر کوئی فقیہ بننا ہے تو امام ابو داؤد علیہ الرحمۃ والرضوان کی اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہوگا۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ امام ابو داؤد کی اکثر و بیشتر روایات ائمہ مجتہدین، تابعین، تبع تابعین، فقہاء امت میں معمول بہار رہی ہے، یعنی خصوصاً امام مالک، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی وغیرہ فقہاء کے مسالک و مذاہب کے لیے یہ کتاب بنیاد اور اصل کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ فقہاء مجتہدین کے اختلاف میں حکم اور حجت کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی جہاں پر یہ کتاب دیکھ لی جائے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی فقہی جس ائمہ کے نزدیک آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ امام ابو داؤد کے پاس اس کی ساری دلائل ایک جگہ مل جائے گی۔ امام ابو داؤد نے اس کی صحت کا بہت خاص خیال رکھا۔ 5 لاکھ احادیث میں سے آپ نے چن چن کر 5000 چلر حدیثوں کو جمع فرمایا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سند کا آپ نے کس قدر احتیاط کیا ہے۔ سنن ابو داؤد کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ امام صاحب ایک ہی سند، ایک ہی متن میں اگر کئی اسانید اور کئی متون کو جمع فرما دیتے ہیں، یعنی کئی سندیں ہیں، اس کو یہ بھی سند سے نقل ہوئی، اس سے بھی ہوئی، اس سے بھی، ساری چیزوں کو آپ نقل فرما دیتے ہیں، یعنی حدیث ایک ہی رکھتے ہیں، اس کے نیچے ساری سندوں کو ڈال دیتے ہیں۔ تکرار سے حتی الامکان آپ نے پرہیز کیا ہے۔ آپ نے اپنی روایات میں جامعیت کے ساتھ حسن ترتیب اور تالیف کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ امام خطابی علیہ الرحمہ فرماتے الا ان کتاب ابی داؤد احسن وضعان کہ بہترین انداز میں آپ نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ ضرورت کے مطابق بعض مقامات پر اسماء اور ان کی کنیتوں کے علاوہ روات کے القاب وغیرہ کی بھی آپ وضاحت کر دیتے ہیں۔ اس طرح روات کی ثقات و عدم ثقات یعنی جرح و تعدیل بھی بیان فرما دیا کرتے ہیں، یعنی ایک ہی کتاب آپ پڑھو تو لگتا ہے کہ حدیث کی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، جرح و تعدیل کی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں اور فقہ کی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ امام صاحب علیہ الرحمہ نے غریب و شاذ روایات کی بجائے مشہور اور معمول بروایات کی جمع کا خاص خیال رکھا ہے، اور سنن میں ایک ثلاثی روایت ہے، یعنی ثلاثیات جو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا امام ابو داؤد کے حوالے سے، اس میں ایک ثلاثی روایت ملتی ہے،
اور امام ابو داؤد نے مختلف کتابوں سے اگر آپ اس کی ترتیب دینے لگیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سووں کتابیں جو ہے امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے اپنی اس سنن کو جمع کرنے میں استعمال کیا ہے۔ حدیث پاک سن لے ایک سنن ابی داؤد سے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ آپ نے فرمایا کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جایا کرتی ہے۔ اجازت دیجیے انشاءاللہ العزیز پھر آئندہ نشست میں دوسری کتاب کے تعارف کے ساتھ پیش خدمت رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔